ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. He says that you need not be bounded by the destination. ایک ہی پوائنٹ میں جمنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہیں لگنا چاہیے یہی میری منزل ہے. آپ کو مصر و حجاز سے گزرنے کی ضرورت ہے and فارس و شام سے گزرنے کی ضرورت ہے. And then he says that you should be, آپ کو پتا ہے تیگ مینز ایک چاقو ایک قسم کا. تیگ ہلال کی طرح ایشے نیام سے گزر. جس طرح چاند ہوتا ہے وہ بھی ایک چاقو کی طرح دکھتا ہے، لیکن چاقو بننے کے لیے، چاند بننے کے لیے ضروری ہے کہ چاقو جو نیام میں ایش کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ نکلے اور چاند بن جائے. I want you all come out of that. تو جو لکشریز جو آپ کی ہیں ان سے نکل کے تیگ ہلال کی طرح ایشے نیام سے گزر، آپ کو اسے گزرنا ہے. And then he also says that اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کھانے دانا پینا تھوڑی آپ کو ہے کہ صرف زندہ رہنا ہے، مجھے صرف ریزرویشن کے سہارے مجھے پھر یہ تھوڑا موڑا چھوٹا سا جاب چاہیے and this is my life. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. It's worse, the death is preferable to that life which hinders your flight. جس رزق سے آپ کی فلائٹ میں ہنڈرنس آ جائے اس رزق سے بیٹر ہے آپ کو موت مل جائے. اس لیے اٹس امپورٹنٹ فار اس کہ ہم ریئلائز کریں اپنا پوٹینشیل، ہم اپنے آپ پہ یقین رکھیں. میرے خد و خال کیا ہے، میری داڑھی ہے، میری ٹوپی ہے. nobody will look at that. تھوڑے بہت پرابلمز ہیں انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں. ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہمارے میں جو بھائی چارہ ہونا چاہیے، جو سینس آف انڈیننیس ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی دیٹ ہیز ناٹ گون ٹو آور ہارٹس. لیکن مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ بھی حالت بدلے گی. کچھ لوگوں پہ جو دہشت گردی کے دبے، دہشت گردی کے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہم ایک ہیں. ہمارا جو انڈیا ہے اس میں جو شناختیں ہیں، اس میں جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، یہ جو انڈین ہونے کا جو آئیڈیا ہے وہ ان سب سے بالاتر ہے، ان سب سے اونچا آئیڈیا ہے. ایک دن وہ بھی ریئلائزیشن ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے. Nobody will read your biography before taking your interview. آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے آپ کی سوانح حیات کوئی نہیں پڑھنے والا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کا لباس کیسا ہے. ہر کوئی صرف آپ کا میرٹ دیکھتا ہے. میں سول سروسز میں گیا اینڈ بلیو می، مجھے زندگی میں کبھی نہیں لگا کہ میرے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا ہے. میں نے I keep on telling people, Latif Saab, that I have disproved 3 presumptions. One of the presumption is that Kashmiris جو ہوتا ہے یہ صرف ایک خاص طرح کے کام کرتے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. And I proved that false. Second was that Muslims جو ہیں they cannot top the civil services. یہ تو ایسی بیکورڈ کمیونٹی ہے جس میں شیڈول کاسٹ سے زیادہ، شیڈول کاسٹ سے بھی کم لٹریسی ریٹ ہے ان کی. انفارچونیٹلی جو ہمارے دلتس ہیں، مجھے سب سے زیادہ دکھ ان کا ہوتا ہے اس کنٹری میں کہ ان کے ساتھ جو ہماری حالت ہے، کاش اللہ کرے کہ ان کی حالت بدلے اور ان کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کی بدلے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمس کے بارے میں یہ پرسیپشن تھا that these people are not going to learn, these people just cannot excel in life. And that presumption has also been proved wrong. اور یہ presumption کہ مسلمس کے ساتھ ڈسکرمنیٹ ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا ہے. ہم آگے آئیں، ہم اپیئر تو ہو جائیں. 21 کینڈیڈیٹس آؤٹ آف 875 کینڈیڈیٹس اس سال مسلمز ہوئے ہیں سلیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایگزام نہیں دیا. آپ ایگزام نہیں دیں گے، آپ بیسٹ نہیں کریں گے تو لسٹ میں کہاں سے دکھیں گے کل. We keep on trying that we are being discriminated against, but believe me, nobody discriminates. It all depends on your merit. آپ کیا کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کیا کرتے رہتے ہیں. میں حالات پہ الزام لگاتا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ حالات نے زیادتی کی. حالات آپ نے کیا دیکھے ہیں؟ حالات تو ان کشمیری بچوں سے آپ پوچھئے جن کو 8 بجے اپنی لائٹ آف کرنی پڑتی ہے روم کی، بلیک پیپر اندر سے چپکانا پڑتا ہے so that somebody doesn't question them کہ آپ کیوں لیٹ تک آپ کے گھر میں لائٹ کیوں جل رہی ہے. حالات کی وجہ سے کوئی بھی ان سے سوال پوچھے. اور جو وائلنس اور جو ٹیررزم وہاں آس پاس ہے اس کے ڈسپائٹ کشمیری لڑکے ایکسل کرتے ہیں دنیا میں. یہاں پہ تو آپ کو اتنا امن ہے، اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں، اتنے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ نے اتنی فیسلٹیز دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اتنی فیسلٹیز ہیں. I don't think you have a right to
say excuses. I don't think you have the right to say کہ آپ کو حق ہی نہیں بنتا ہے یہ بولنے کا کہ ہمیں موقع نہیں ملا ہمارے انڈیا میں. آپ کو تو اتنے موقع مل رہے ہیں. I think we are being given the best. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں اور ہم یہ اپنے آپ میں کریں. ڈاکٹر اقبال کی کہ کچھ اور شعر میں بتاؤں گا. He says that تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. You will have to create a new morning and a new evening for yourself. آپ کو اپنے لیے اس دنیا میں ایک نیا مقام پیدا کرنا ہے. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالت سے سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. تمہیں میوزک اور تمہیں نوائز کی ضرورت نہیں ہے. یو ول کریٹ میوزک فرام دا سائلنس آف دا ٹیولپس. جو یہاں پھول بکھرے ہوئے ہیں ان کی خاموشی سے تمہیں میوزک کریٹ کرنا آ جائے گا. لیکن تمہیں وہ انٹلیکٹ تو پہلے پیدا ہو جائے. میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یو ول ہیو ٹو کریٹ این امیج فار یور سیلف ڈسپائٹ بینگ پور, ڈسپائٹ بینگ پور. And how do you create that niche, that image for yourself is that you will have to imitate. ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ایک اور میٹافر دیا ہے. What is it like being an eagle? میرا ہر بچہ یہاں پہ, ہمارا ہر اسٹوڈنٹ, he should be like an eagle. ایگل کے 2-3 کیریکٹرز بڑے زبردست ہیں. ون کیریکٹر یہ ہے کہ وہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا ہے, وہ گری پڑی چیزیں نہیں کھاتا ہے, وہ اونچائی پہ جاتا ہے. اینڈ یو ول ہیو ٹو بی لائک ایگلز کہ آپ پہ جو تھرو کیا جاتا ہے, آپ پہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی جاتی ہیں, آپ کو جب لوور کلاسز کے اپوائنٹمنٹس دیے جاتے ہیں, یو شوڈ ہیو اے کیپیسٹی ٹو ریجیکٹ دوز اپوائنٹمنٹس کہ نہیں جی, آئی ڈیزرو سم تھنگ مور اینڈ آئی ہیو ٹو گو ٹو دا ٹاپ. نمبر 1. نمبر 2, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ایک اور کیریکٹر ہے شاہی کا, دیٹ وہ نیسٹ نہیں بناتا ہے, وہ اونچے سے اونچے پہاڑ پہ اور اونچے سے اونچے پیڑ پر جا کے رہتا ہے, ایسے ہی رہتا ہے. اینڈ وہ جو اس کو ڈاکٹر اقبال سے یہ جو کلندرانہ خصوصیت ہے شاہین کی, آئی وانٹ ٹو سی دیٹ ان مائی یوتھ, کہ آپ کو آشیانہ نہیں بنانا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بے گھر ہونا ہے. It doesn't mean that we have to live in slums, but it means that you don't have to rest. آپ کو ایک جگہ رکنا نہیں ہے. آشیانہ بنانے کا مطلب ہے آپ ایک جگہ بن کے you slog there. It's all about moving on. ڈاکٹر اقبال سے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں, جب تک وہ موو نہیں کریں گے, جب تک وہ بدلیں گے, بدلاؤ جب تک ان میں آئے گا, تب تک چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں. تب تک اللہ بھی قرآن شریف میں یہ ہے, انما کیا ہے وہ, انما اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت. I remember the Arabic but I cannot quickly recall it. And ہم بھی اپنی حالت انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے بدلیں گے, I'm sure. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم بیسٹ ایجوکیشن کے لیے ہم بیسٹ ڈریمز اینڈ بیسٹ ایسپریشنز اپنے آپ پہ رکھیں گے, اینڈ یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں میرٹ ہے, اگر ہمیں قابلیت اور صلاحیت ہے, ہمیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کوئی نہیں ہے. شاہ فیصل از دیئر ہو ہیز پرووڈ اٹ دیٹ مسلمز کو ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آگے بیٹھا ہوا ہے. میں نے UPSC کے انٹرویو میں یہ دیکھا کہ جب انہوں نے سنا کہ میرا نام شاہ فیصل ہے, مجھے لگا ایک قسم کی مسکراہٹ تھی ان کے چہروں پہ, ایک اسمائل تھی کہ چلو جی ایک مسلمان بھی اب آ گیا ہمارے کنٹری میں. جب تک ہر کسی کے لیے بیسٹ اپرچونیٹیز ہوں تب تک میرا کنٹری پروگریس کرنے والا نہیں ہے. وہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بڑی پوزیشنز پہ ہوتی ہیں, ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی کاسٹ کیا ہے. وہ صرف آپ کا میرٹ دیکھتے ہیں. اگر آپ میں میرٹ ہے آپ آگے آ جائیے. اور میرٹ کریٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ میں کیپیسٹیز کریٹ کرنے کے لیے, آپ کو لطیف صاحب نے آلریڈی بولا کہ آپ میں سے ہر کسی میں کیپیسٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. انٹلیکچوئل بیکورڈنیس, انفیریورٹی کمپلیکس, احساس کمتری کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم بھی اتنے ہی ذہین ہیں, اللہ نے ہمیں بھی اتنے, انفیکٹ ہمیں شاید زیادہ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے لگتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے. آپ دیکھیے یہ کتنا پاور ہے میموری کا. میموری پاور کیا دیا آپ لوگوں کو کہ ہم سب حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. جب آپ حافظ قرآن ہو سکتے ہیں تو 4 کتابیں پڑھنے میں کیا پرابلم ہے, اس میں بیسٹ کرنے میں, ٹاپ کرنے میں کیا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ورک ہارڈ, وی ڈونٹ ریئلائز آور پوٹینشیلز. مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں 3 بیماریاں ہیں ہم سب میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں تو میں نے 3 بیماریاں دیکھی ہیں. ایک بیماری یہ ہے کہ منفی رویہ ہمارا ہے, پیسمزم. ہم بولتے ہیں کہ دنیا میں صرف سب کچھ خراب ہی خراب ہے, سب خراب ہونے والا, بربادی ہے صرف. دوسری یہ پرابلم ہے کہ ہم ڈیفیٹسٹ ہیں. ہم نے ایک بار کوشش کی, اس کے بعد میں کوشش نہیں کروں گا, میں بولوں گا نہیں جناب ایسا نہیں ہے.
एंड तीसरा है कि हम एक्सक्यूजिशनिस्ट है, कि हम एक्सक्यूजेस देते हैं, बहुत एक्सक्यूजेस, मैं नहीं करूँगा, ये बहुत मुश्किल है, डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे, यार हम तो मुस्लिम है, नहीं हो पाएगा, एक्सक्यूज़ है ये। और मैंने तो उर्दू मीडियम में पढ़ा है, कहाँ हो सके, उर्दू के साथ तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मैंने उर्दू में किया, मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लाइफ में, लेकिन ये प्रूव करने के लिए कि उर्दू से भी लोग एक्सेल बेस्ट कर सकते हैं, मैंने लोगों ने बताया उर्दू मीडियम को, जिसे इसको उर्दू लिटरेचर की वजह से आपको फेल कर देंगे। मैंने बोला मैं आपको ये साबित करके दूंगा कि अगर आप में मेरिट है, आपको उर्दू मीडियम की वजह से टॉप पे लाया जाएगा। एंड अल्लाह ने सुन ली, आई मीन ईसा आदत बजोर बाजू मीस ताना बख्शन खुदाई बख्श, जब तक अल्लाह ने चाहे चीजें नहीं होती हैं। एंड गॉड इज ऑलवेज विद ग्रेट एम्बिशंस, गॉड कोशिशों के साथ होते हैं। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, आई विल बी कंक्लूडिंग विद इन 5 मिनट्स, मेरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके बच्चे हैं उनमें सलाहियतें आप ढूंढिए, उनमें देखिए उनमें क्या पोटेंशियल है। ये देखिए कि डॉक्टर इकबाल के एक फेमस एफोरिज्म है उसकी पोइट्री में, और ये गुलिस्तान में भी है, कहते हैं कि एक कौवा था, एक शाही का बच्चा था और एक कौवे के बच्चों के साथ मिक्स हो गया था, और इसको लगने लगा था कि मैं तो कौवे का बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आएगा, मुझे तो उड़ना भी नहीं आएगा। और आस्ता आस्ता जब इसकी अपब्रिंगिंग हुई तो इसको लगने लगा मैं तो कौवा हूँ, लेकिन था तो शाही है। और एक दिन एक बूढ़े शाही को नजर पड़ी इस पे और इसको बुला लिया, बोला जरा आप इधर आ जाओ, आप तो मुझे किसी दूसरे कैरेक्टर के आदमी बच्चे लगते हो, आप तो मुझे इन कौवों से। बोला नहीं नहीं मैं तो कौवा हूँ। बोला तुम नहीं हो कौवा, यू आर नॉट, बिलीव मी यू आर एन ईगल, यू कैन फ्लाई हाई, तुम कोशिश तो करो इनसे थोड़ा ऊपर उड़ने की, तुम उड़ सकते हो। एंड बिलीव मी, उसने उसको वो कॉन्फिडेंस दे दी, एंड जब वो बच्चा उड़ने लगा एंड ही अंडरस्टूड इट वेल, नहीं वो तो शाही था, उसको उड़ना था, उसकी किस्मत में उड़ना था। एंड आई थिंक वो जो बूढ़ा उकाब है जिसने उसको ये रियलाइजेशन दिलाई कि तुम्हें उड़ना है, तुम कौवे नहीं हो, तुम शाही हो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टीचर्स एंड द पेरेंट्स देयर। आपको अपने, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन दैट यू आर नॉट those small petty creatures, you are not small petty creatures. He says that स्पैरोस, छोटी सी स्पैरो होती है, बहुत ही कमजोर जानवर माना जाता है। कहते हैं कि स्पैरो को मेरे अल्लाह, ये जो स्पैरो है, मेरी ये कौम जो स्पैरो बनी हुई बैठी है, इनको शाही से लड़ा दे, कोई इनको जरा ये एक बार लड़ा तो दो इस शाहीन के साथ, इनको एसोसिएट हो जाएगा कि शाही बनना कितना अच्छा है, उकाब बनना कितना ब्रिलियंट फीलिंग है, कि जब आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पे आपको डिग्निटी मिलती है, इज्जत मिलता है, पावर मिलता है, वो कितना मजेदार है। वो इस जिंदगी में आपको थोड़ी सिर्फ जानवरों की तरह जीना है, डिग्निटी के साथ, पावर के साथ और प्रेस्टीज के साथ जीने में जो मजा है, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या मजा है। सच पूछे बहुत मजा है। मैंने 2 महीनों में ही देखा, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रही है मेरे लिए। एक छोटे स्टूडेंट, एक स्मॉल टाइम स्टूडेंट, एक स्मॉल टाइम डॉक्टर होने के बाद जहाँ भी मैं कंट्री में गया हूँ, अभी तक पूरे कंट्री घूमा हूँ मैं, इससे पहले नागपुर, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह मुझे thousands and thousands of people listen to me. They don't listen because मैंने पता नहीं क्या कारनामा किया है, but they only listen to me because वो मेरिट को रियलाइज करते हैं। ये मेरिट की अप्रिसिएशन होती है। इस दुनिया में कितने भी लोग कम्युनल हों, इस दुनिया में कितने भी लोग हों जिनमें प्रेजुडिसेस हों, नफरतें हों, लेकिन तब भी मेरिट को, अच्छाई को अप्रिशिएट करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव, जो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, उन पॉजिटिव एटीट्यूड्स की उनको रिसेप्शन करेंगे। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ कोशिश कीजिए देने की, उनको बेस्ट ऑफ एजुकेशन की, बेस्ट ऑफ द बुक्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक और है दैट हम उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में पढ़ें, लेकिन एक मजबूरी बन गई है इंग्लिश सीखना, एक मजबूरी बन गई है इंग्लिश में लिखना एंड इंग्लिश पढ़ना। एंड